الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، حق تعالی شانہ نے کائنات کا نظام جو بنایا کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی آباد فرمایا، بے شمار جاندار جن کو اللہ تعالی نے اس کائنات کے رنگ و بو میں اور اس دنیا میں سانس لینے کا اور جینے کا موقع دیا، اسی میں ایک حضرت انسان بھی ہے. یہ بڑی پیاری مخلوق ہے، بلکہ یوں کہیے اشرف المخلوقات. ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ انسان ہے. اور پھر اس میں بھی جو اہل ایمان ہے، انسان میں بھی پھر دو طبقے، ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان، جن کو اللہ تعالی نے ایمان کا قیمتی تحفہ اور ایمان کا قیمتی ہدیہ عطا فرمایا ہے. یہ عظیم دولت ہے. بعض لوگوں کو ماں کے پیٹ سے ہی ایمان کی دولت ملی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے مارے کھائی، قربانیاں دی، سیکریفائز کرنا پڑا، سب کچھ داؤ پر لگانا پڑا، تب جا کر یہ دولت ایمان اور یہ اسلام ملا. صحابہ اکرام کے حالات آپ اٹھائیں گے، پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کے اس دین کے لیے کتنی کڑی محنت کی اور کتنی قربانیاں دی. ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اس دین کے لیے صحابہ کرام گھر سے بے گھر ہوئے، مارے کھائی، گردنیں کٹوائی، وطن کو چھوڑنا پڑا.
کاروبار جو تھا وہ بھی چھوڑنا پڑا، جتنی جاگیر تھی، زمین تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری قربانیاں دی۔ آج ہمارے پاس قربانیاں مانگی جاتی ہے، آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے، بھئی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ چلے کے لیے کون تیار؟ 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ ہمارے مسائل سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یار میری تو دکان ہے، میری تو ریسٹورینٹ ہے، میرا تو یہ بزنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، یہ چھوڑ چھاڑ کر جاؤں گا 4 مہینے کے لیے ایک چلے کے لیے تو لاس ہوگا مجھے تو۔ لیکن یہ پاگل یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا لاس اور ہمیشہ کا پروفٹ جو آخرت کا ملنے والا ہے، یہ اس دنیا کے لاس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کی جو آیت بتائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان کون ہے؟ سوال ہوتا ہے، کون عقل مند ہے؟ کیا جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہو؟ کیا جس کے پاس کامیاب بزنس ہو؟ کیا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہائی ایجوکیشن والا، جس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں، وہ کامیاب؟ ہم کامیاب کسے کہتے ہیں؟ وہی جو دنیا کی سطح پر نمایاں نظر آتا ہو، جس کے پاس شان و شوکت ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس عزت شہرت ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، بڑی کامیابی اللہ نے اس کو دی ہے۔ لیکن ذرا دین کے دائرے میں آئیے، شریعت میں ذرا اس کا مطالعہ کیجیے، حدیث شریف اٹھا کر دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ الکیس من دان نفسہ، جو نفس کا محاسبہ کرے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس اور دوسرا شیطان۔ یہ نفس انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوئی، امیر تھے، رئیس تھے، کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ چیز کھانے کی خواہش ہوئی، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، 40 سال تک نفس کو اس چیز کے کھانے سے دور رکھا۔ ہم سے تو صبر ہوتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ پہلے کھائیں گے۔ آپ کو پریشر ہے، نمک سالٹ کم کھانا ہے، سب سے زیادہ ڈال ڈال کے کھائے گا۔ کہتے ہیں کہ الانسان حریص مما منع، انسان اس چیز کی طرف لالچی ہے جس کی طرف سے اس کو روکا جائے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی بات پھیلانی ہو، کسی جگہ کوئی بات پھیلانی ہو تو ایک بندے کو کہہ دیجئے کہ آج فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، اور یہ جملہ بھی اس کے ساتھ کہیے کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، سیکریٹ ہے۔ تو جب تک کسی کو نہیں بتائے گا پیٹ میں درد ہوگا، ہضم نہیں ہوگی بات، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ دوسرے کو بھی یہی کہے گا کسی کو مت بتانا، انہوں نے تو منع کیا تھا، میرا جگری دوست ہے میں نے تجھے بتا دیا، اب وہ تیسرے کو بتائے گا۔ یہ روایت چل پڑے گی اور ایک بغیر تحقیق کی بات معاشرے میں پھیل جائے گی۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ کوئی بات پھیلانی ہو تو ان کے کان کے حوالے کر دو، اس کو نیوز چینل کہتے،
ان کے کان میں پہنچ گئی، سب چینل میں اب گھوم رہی ہے، ادھر ادھر گھر گھر کی کہانی بن جاتی۔ الکیس من دان نفسہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ موت کیا چیز ہے؟ جو انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور وہاں سے آخرت کی زندگی شروع۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح۔ یہ دنیا کی زندگی یہاں سے ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی اب صبح ہونے والی ہے۔ جو انتقال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے وہ مر گیا، انتقال کر گیا، لیکن اس کی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ موت تک تو اس کی ایک عارضی زندگی تھی، ایک امتحان کے تحت اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ دیکھیے دنیا میں روزانہ 2 ٹرین چلتی ہے، یہ ڈیوزبری پلیٹ فارم سے نہیں، یہ دنیا کے پلیٹ فارم پر روزانہ 2 ٹرین آتی ہے۔ ایک ٹرین یہاں سے چلتی ہے جس میں روزانہ ہزاروں انسان بیٹھ کر آخرت کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ٹرین وہاں سے آتی ہے جس میں روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہو کر دنیا کے پلیٹ فارم پر اترتے ہیں۔ تو ایک دن ہمارا آنے کا تھا، ٹکٹ لے کر اللہ نے بھیج دیا، جائیے ڈیوزبری جائیے، انگلینڈ میں اتر جائیے۔ ہم لوگ آ گئے، یہاں آنے کے بعد پھر یہیں کے ہو گئے، بھول گئے کہ ریٹرن ٹکٹ بھی لے کر بھیجا تھا اللہ نے، وہ ریٹرن ٹکٹ بھی ہمارے پاس ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ پلیٹ فارم پر گاڑی انتظار میں ہے، وہاں ٹی سی نے سگنل بھی دے دیا ہے، چلیے کبھی بھی آپ کا ٹکٹ کام آ سکتا ہے۔ لیکن دنیا کا یہ انسان دنیا کے جھمیلے میں ایسا پھنسا ہے کہ ساری چیز کو بھول گیا، اپنی قبر کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، جنت جہنم کو بھول گیا۔ اسی دنیا کے جینے کو اس نے جینا سمجھ لیا، آخرت کے جینے کو اس نے فراموش کر دیا، اسی کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور پھر اتنی پیاری اتنی قیمتی زندگی اللہ نے دی، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یہ بڑی محنتوں کے بعد ہم نیکیاں کماتے ہیں، یہ مسجد میں چل کر آنا، نمازوں میں کھڑے رہنا، یہ سردی میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، اور پھر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے رہنا، یہ کوئی آسان عمل، آسان کام نہیں ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد آدمی مسجد تک آتا ہے، نفس کا محاسبہ مقابلہ کرتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مسجد تک اسے لے آتے ہیں۔ تو یہ آسان عمل نہیں ہے، مسجد تک آنا یہ اللہ کے فضل سے ہوا، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے قدم اٹھائے گئے، ہم مسجد تک آئے، اور یہ نمازوں کی جو نیکیاں قیمتی لے کر جائیں گے، پھر ہوتا کیا ہے یہ نیکی ہم چند منٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کے بعد جاتے جاتے یا دوستوں کے ساتھ ملتے ملتے پھر اس کی برائی اس کی برائی، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس سے ذرہ برابر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتا چلا کہ آپ کا مخالف ہے، پکا دشمن ہے۔ مخالف تو ہر کسی کے ہوتے ہیں دنیا میں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ اچھا کرو گے تو بھی وہ آپ کا مخالف ہوگا، اچھا نہ کرو گے تو بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف ہوگا، تو اس لیے سب کو آپ راضی نہیں کر سکتے، بس ایک اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رکھو، دنیا چاہے ناراض ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں بندہ آپ کا مخالف ہے اور آپ کی برائی کرتا ہے، خوب غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے، بیک بائٹنگ۔ تو حضرت نے اہتمام کے ساتھ ایک خانچہ لیا، اس میں بہترین کھانا رکھا، ہدیے تحفے لیے، اور اٹھا کر پھر اس بندے کے پاس گئے اور اسے وہ تحفہ دیا کہ لیجئے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ ہائے ہائے میں تو ان کا دشمن ہوں
ان کی برائی کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، پھر بھی یہ میرے ساتھ اتنا احسان کا اور سلوک کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں تو ہی میرا سب سے بڑا دوست ہے، باقی جن کو دوست کہا جاتا ہے وہ دوست نہیں ہے، تو میرا سب سے بڑا دوست، اس لیے کہ تو اپنی پیور نیکی مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ تو لے رہا ہے، میری برائی کر کے میرے گناہ تو دھو رہا ہے، خود اپنے نام اعمال میں لے رہا ہے، اور تیرے نام اعمال میں جو پیور نیکی تو نے کی ہے بڑی مشقت کے بعد، مجاہدے کے بعد، وہ تو مجھے دے رہا ہے، تو تجھ سے بڑا میرا دوست اور تجھ سے بڑا میرا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول۔ کسی کی غیبت برائی کر کے ہمارا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بس نفس تھوڑی دیر خوش ہو جائے گا کہ ہم نے بڑاس نکال دی، میں نے کسی کے سامنے اس کی برائی کر دی، لیکن سامنے والے بندے کا ہم کتنا بڑا فائدہ کر رہے ہیں اور اپنا کتنا بڑا نقصان، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو حدیث شریف میں جو فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ موت کے بعد یہ غیبت کام آئے گی؟ نہیں۔ یہ برائی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کوئی گناہ کام آئے گا؟ نہیں، بلکہ ہر برائی پر ہمیں سزا ملے گی، اس پر پکڑ ہوگی، اور بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھے۔ دیکھیے دنیا سے انسان جب جاتا ہے قبر میں پہنچتا ہے، قبر میں سب کو حساب کتاب دینا ہے، سوال جواب ہوں گے نا بھائی۔ یہاں چھوٹے سے جاب کے لیے آدمی کو انٹرویو دینا پڑتا ہے، بھائی انٹرویو دیا جاتا ہے، کوالیفائی ہے یا نہیں، کتنی پڑھائی کی ہے آپ نے، کہاں جاب کیا تھا، اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ساری ڈیٹیل۔ وہاں قبر میں بھی امتحان دینا ہے، سوال بھی بتا دیے گئے، 3 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ بندے نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، رب کی فرما برداری کی ہوگی تو بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف چلا ہوگا تو وہاں جواب دینا انسان کے لیے بڑا بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا بنی، یعنی سوال جواب کیسے رہے جو فرشتے آئے تھے؟ فرمانے لگے فرشتے آئے اور سوال کرنے لگے کہ جنید بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا خالق مالک کون ہے؟ تو فرمایا، جواب دیا کہ جس نے تم کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہی میرا رب ہے۔ فرشتے کہنے لگے یہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے، یہ جواب تو کتنا آسان ہے، ابھی ہم سے کوئی پوچھ لے تمہارا رب کون ہے، کہہ دیں گے اللہ، لیکن یہ جواب وہاں دینا ہے، ایگزام ہال میں دینے کے وقت پتا چلتا ہے کہ جو یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی آدمی بھول جاتے ہے ٹینشن میں، پریشانی میں۔ تو وہاں بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، عجیب و غریب شکل و صورت، اور ان کی ہائٹ باڈی پوچھو مت، اور ایسی ڈراؤنی شکل میں، جو گنہگار بندے ہوں گے ان کے پاس ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں اللہ کو مان کر زندگی گزاری بتائے گا اللہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا گزری، فرشتوں کے ساتھ سوال جواب کیسے رہے؟ تو فرمایا کہ فرشتے آئے، پوچھنے لگے کہ عبد القادر بتلائیے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ تم فرش سے عرش پر آئے ہو، آسمان سے زمین پر آئے ہو، اتنی طویل مسافت کے بعد تم اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو صرف زمین کے 2 گز نیچے گیا ہوں، میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ اللہ والوں کے جوابات ہوتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ
ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ ماں کیا گزری، سوال جواب کیسے رہے؟ تو فرمایا کہ قبر میں فرشتے آئے، پوچھنے لگے کہ رابعہ بتاؤ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کر اللہ سے یہ پوچھئے کہ آپ کی اربوں خربوں مخلوق میں سے جب تو ایک بڑھیا کو نہیں بھولا تو میرا تو دنیا میں تیرے علاوہ ہے ہی کون کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ یہ اللہ والوں کے جواب ہوں گے، یہ تیاریاں دنیا میں کرنی ہے، 3 سوالوں کے جواب یہ دنیا میں تیار کرنے ہیں، اسی کے لیے مسجدوں میں آنا ہے، اسی کے لیے نمازوں کی دوڑ دھوپ ہے، اسی کے لیے یہ دین کے حلقے لگتے ہیں، اسی کے لیے ممبر و محراب سے صدائیں لگتی ہے، بار بار متوجہ کیا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ آواز اور یہ پکار کیوں لگائی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، میں تو آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو وہاں سے ہٹ کر جنت کی طرف آ جاؤ۔ جس راستے کی طرف تم جا رہے ہو آگے کھائی ہے، آگے جہنم ہے، آگے آگ کا کنواں ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ، پلٹ جاؤ اور سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، جو آپ کو اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا، نعمتوں میں پہنچا دے گا۔ ممبر و محراب سے یہی صدا ہے، یہی پکار ہر خطیب ہر امام لگاتا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے دین پر آ جاؤ، اے اللہ کے بندو گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بندو اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو، پاکیزہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر دانی عطا فرمائے، موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالی موت کی صحیح تیاری نصیب فرمائے، قبر اور حشر کے احوال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان لیجئے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک دم آسان حساب لے لیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔